بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے دانسر میں افسوسناک حادثہ، مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، 40 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ بدقسمت بس 50 سے زائد مسافروں کو لے کر کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ ضلع انتظامیہ شیرانی کی ریسکیو ٹیمیں اور ایمبولینسز جائے وقوع پر موجود، قریبی اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی ولی کاکڑ کہتے ہیں ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے زخمیوں کو نکالنے اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ دشوار گزار علاقے کے باوجود ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی اور قریبی اسپتالوں میں منتقلی کا عمل جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ امدادی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد تعداد کا تعین کیا جائے گا۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات کا آغاز، جسد خاکی تہران کے امام خمینی حسینیہ سینٹر منتقل۔ رکت امیز مناظر، غیر ملکی مہمانوں کی تہران آمد۔ نماز جنازہ میں 2 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع۔ 90 ممالک کے مذہبی رہنما نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ الوداعی تقریبات 5 جولائی تک ہوں گی۔ 6 جولائی کو تہران میں جنازے کا مرکزی جلوس نکالا جائے گا۔ 7 جولائی کو قم اور 9 جولائی کو مشہد میں بھی جنازے کے جلوس منعقد ہوں گے۔ شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کو روزہ امام رضا علیہ السلام میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تعزیتی پیغام میں صدر مسعود پزشکیان نے کہا، آیت اللہ خامنائی کی وفات نے امت مسلمہ کو گہرے صدمے سے دوچار کیا۔ یہ سرخ سفر کا اختتام نہیں بلکہ اتحاد، استقامت اور ترقی کے لیے نئے باب کا آغاز ہے۔ ایرانی قوم ہر آزمائش کے بعد پہلے سے زیادہ متحد، مضبوط اور پر امید ہو کر ابھرتی ہے۔ جنازے کے دوران حملہ ہوا تو وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا حکومتی وفد آج تہران جائے گا۔ وفد شہید آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور دیگر اہم شخصیات بھی تہران جائیں گی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر فیصل کریم کنڈی سمیت اہم سیاسی اور مذہبی شخصیات تہران پہنچ گئی۔ وزیراعظم ایرانی قیادت اور سوگوار خاندانوں سے ملاقاتوں میں اظہار تعزیت کریں گے۔ ایران کے دورے کے بعد وزیراعظم استنبول روانہ ہوں گے۔ ایران ہماری تمام شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا، ہم نے عسکری لحاظ سے ایران کو مکمل شکست دی۔ ایران میں مہنگائی 300% ہے۔ ایران کے منجمد اثاثوں سے مکئی، گندم اور دیگر امریکی زرعی اجناس خریدی جائیں گی۔ ہم کچھ مالی وسائل ایران کو فراہم کریں گے، صرف امریکی کسان ہی خوراک فراہم کریں گے۔ ٹرمپ نے مودی کے زخم پھر تازہ کر دیے۔ کہا، پاک بھارت جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے، ایٹمی جنگ روک کر 3 کروڑ جانیں بچائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی میرے موقف کی تاکید کی۔ اسرائیل میں میری مقبولیت 99% تھی، سمجھ سے بالا ہے۔ کوئی یہودی ڈیموکریٹ کو ووٹ کیسے دے سکتا ہے؟ ایران نے امریکی قیادت میں علاقائی سیکورٹی مذاکرات مسترد کر دیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، امریکی فوجی کمانڈ خطے میں سیکورٹی نہیں بدامنی لائے۔ غیر ملکی طاقتیں خود اپنا تحفظ کرنے کے قابل بھی نہیں۔ خطے میں پائیدار امن صرف بیرونی مداخلت کے بغیر ممکن ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں، آبنۂ ہرمز کا انتظام امریکی سینٹ کوم کے نہیں، ایران کے اختیار میں ہے۔ بحرین میں ہونے والا فوجی اجلاس خلیج فارس میں قانونی نظام یا سیکورٹی قائم نہیں کر سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام گورنر مکہ شہزادہ سعود بن مشعل سے ملاقات۔ پاک سعود تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اجادہ۔ محسن نقوی نے عمرہ اور حج کے لیے بہترین انتظامات پر قائم مقام گورنر مکہ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ سعود بن مشعل نے PCB اور سعودی کرکٹ فیڈریشن کے معاہدے کو خوش آئند قرار دیا۔ جدہ میں پہلے بین الاقوامی معیار کے اسٹیڈیم بنانے کے فیصلے کو سراہا۔ محسن نقوی کا جدہ میں جدید کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا، اسٹیڈیم کی تکمیل کے بعد جلد بین الاقوامی کرکٹ ایونٹس کے انعقاد کی راہ ہموار ہوگی۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سرکردہ لیڈرشپ بھارتی ایجنڈے سرحد پار دہشت گردی تیزی سے بدلتا ہوا عالمی خطرہ ہے۔ مسلسل اپ ڈیٹ ہونے والی جامع حکمت عملی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس میں عالمی انسداد دہشت گردی حکمت عملی کے 9ویں جائزے پر پاکستان کا موقف۔ عاصم افتخار نے کہا، دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان نے ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا۔ گزشتہ سال 1200 سے زائد پاکستانی دہشت گردی میں شہید ہوئے۔ حق خود ارادیت کے احترام کو عالمی انسداد دہشت گردی فریم ورک کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد کو دہشت گردی سے جوڑنے کی ہر کوشش کو مسترد کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر پاکستان کی مضبوط سفارتکاری کی فتح۔ پنجاب میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ عوامی خدمات پر ملنے والی پذیرائی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام عام کمیٹی کے ارکان سے خطاب۔ کہا، خواجہ سلمان رفیق ہر روز عوامی خدمت کے لیے نئی کوشش کرتے ہیں۔
قیدیوں کی افلاح سے متعلق اقدامات پر اطمینان ہے. اپنی پوری ٹیم اور محکمہ کو شاباش دیتی ہوں. بیانیے کی طاقت سے قوموں کی سمت کا تعین ہوتا ہے. وزیراعظم شہباز شریف اور قومی قیادت کی کاوشیں قابل تحسین ہیں. پاکستان کی کامیابی پر پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے. پنجاب میں جیل کی کال کوششوں کو حقیقی اصلاح گاہوں میں بدلنے کا مشن. وزیر اعلیٰ کی غریب اور مستحق قیدیوں کو لیگل ایڈ ایجنسی کے ذریعے مفت قانونی اور امداد فراہم کرنے کی ہدایت. جیل اصلاحات سے متعلق اجلاس میں مریم نواز نے کہا جیل ہسپتالوں کی باقاعدہ انسپیکشن یقینی بنائی جائے. قیدیوں کی منتقلی کے لیے استعمال ہونے والی 30 جیل وینز کو اے سی واش رومز کیمروں اور بہتر نشستوں سمیت جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے. وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ مری اور چنیوٹ میں نئی جیلوں کی تعمیر اور 27% اضافی بیرکوں کی تعمیر تیزی سے جاری ہے. ننکانہ صاحب اور سمندری کی جیلوں کو رواں سال ستمبر تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا. پنجاب میں اداروں کی ناکامی کا بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے. عوام نہیں اداروں کا احتساب ہونا چاہیے. رہنما پیپلز پارٹی سید حسن مرتضیٰ کی ABN نیوز کے پروگرام صبح کی سوچ میں گفتگو. کہا ثانیہ کہانا پر دل بڑا افسردہ ہے. پنجاب حکومت یہ سارا ملبہ خاتون ٹیچر پر ڈال رہی ہے. بلدیاتی انتخابات نہ کرا کر عوام کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے. بلڈنگ نقشے کی منظوری سمیت چھوٹے عوامی مسائل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ناگزیر ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے وفاقی وزیر رانا محمد قاسم نون کی ملاقات. مسئلہ کشمیر پر مؤثر حکمت عملی کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر اور سندھ حکومت کے درمیان باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کشمیر جیسے قومی مفاد کے معاملات پر تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان قریبی رابطہ اور ہم آہنگی ناگزیر ہے.